بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا اور ہم نے اللہ کی توفیق سے اس میں بہت کچھ عبادتیں کی۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اس نے رمضان کے مبارک مہینے میں بخیر و عافیت عبادتیں کی اور اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اللہ نے اسے یہ انعامات عطا فرمائے تو وہ اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے۔ اسی لیے عید کے دن 2 رکعت نماز واجب قرار دی گئی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی عبادتوں کا شکرانہ ہے۔ اب عید آ رہی ہے، ہم اور آپ عید میں خوشیاں منائیں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مل کر خوشی بانٹیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس عید کی خوشی میں اتنے مست ہو جائیں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو، پڑوسیوں کو، محتاجوں کو بھول جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے، تاکہ ہم غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو عید کی خوشی میں بھول نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حکمت اور مصلحت یہ بیان فرمائی کہ صدقہ فطر رمضان میں ہونے والی کوتاہیوں، غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کے لیے رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ رہی یہ بات کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، تو یاد رہے کہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے بقدر زیور یا اتنی ہی قیمت کا سامان تجارت یا بنیادی اور ضروری جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ اتنی قیمت کا سامان، ضرورت سے زائد چیزیں یعنی جن کا سال بھر استعمال نہیں ہوتا، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد برتن وغیرہ ہیں جن کا پورے سال استعمال نہیں ہوتا، وہ رکھے ہوئے رہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، آج کے وزن کے حساب سے 612 گرام چاندی، تو سونا، چاندی، زیور، تجارت کا سامان، دکان کے جو سامان ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ان تمام کو ملا کر کے اگر 612 گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اس آدمی پر، مرد پر، عورت پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب کا مالک ہونا بھی شرط ہے اور اس نصاب پر 1 سال گزر جانا بھی شرط ہے۔ صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کے دن بھی اتنے مال کا مالک ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو خود ادا کرے گی،
اور اگر مالدار نہیں ہے تو والد کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ ان کا صدقہ فطر ادا کرے، لیکن اگر کر دے تو بہتر ہے۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو روزے نہیں رکھے تو ہم کیا صدقہ فطر ادا کریں گے؟ نہیں، روزے آپ نے رکھے یا نہیں رکھے، لیکن آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، ضروری ہے، ادا کرنا ہوگا۔ تو صدقہ فطر عید کے روز واجب ہو جاتا ہے۔ عید کے دن اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، اس کا صدقہ فطر بھی اس کے باپ کے ذمے واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی پہلے مالدار تھا لیکن عید کی صبح صادق سے پہلے وہ ضرورت مند ہو گیا، فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، نصاب کا مالک پہلے تھا اب نہیں رہا، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عید کے روز جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کس وقت کرنا چاہیے؟ تو میرے عزیزو، صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے، تاکہ صدقہ فطر کا جو مقصد ہے اپنے ساتھ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو خوشی میں شامل کرنا، یہ صدقہ فطر کا مقصد ہے۔ یہ مقصد صحیح طریقے سے اسی وقت پورا ہوگا جب ہم رمضان کے مہینے میں ہی صدقہ فطر ادا کر دیں گے، تاکہ غریب لوگ، ضرورت مند لوگ اپنی ضرورت کا سامان لے آئیں۔ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے لے آئے، کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ لے آئیں۔ تو رمضان میں اگر ادا کر دیں گے، عید کے آنے سے پہلے ادا کر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر کوئی رمضان میں ادا نہیں کر رہا تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ اور اگر کوئی عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ جس طرح ہم خوشی منا رہے ہیں، ہمارے بچے خوشی منا رہے ہیں، ہم اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے بچے پہن رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ضرورت مند ہے، غریب ہیں، محتاج ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، وہ منہ تکتا نہ رہے، بلکہ اس کے بچے بھی خوشی منائیں، وہ بھی خوشی منائیں، اسے بھی محسوس ہو کہ میرا بھی دنیا میں کوئی ہے، اسے بھی لگے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی خوشی منانے کا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کھیلے کودے، اچھے کپڑے پہنے، اور غریبوں کے، ضرورت مندوں کے، محتاجوں کے بچے حسرت سے منہ تکتے رہیں۔ یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہماری شان یہ ہے کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی پہنتے ہیں، دوسروں کو بھی پہناتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ آخر میں رہی یہ بات کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، صدقہ فطر اگر آپ گیہوں، گندم، آٹا وغیرہ سے ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے شریعت میں نصف صاع مقرر ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو۔ یا تو آپ غلہ ادا کریں یا اس کی قیمت ادا کریں، قیمت دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ ضرورت مند غریب اپنے حساب سے اس کو کام میں لے آئے۔ اور اگر آپ منقع، کھجور، کشمش وغیرہ کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں
تو اس کے لیے 1 صاع مقرر ہے، یعنی تقریباً 3.5 کلو۔ یا تو آپ اتنی کھجور، اتنی کشمش ادا کریں ایک آدمی کی طرف سے، یا اس کی قیمت ادا کر دے، قیمت بہرحال بہتر ہے۔ تو یہ صدقہ فطر سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔